السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، عیسوی سال کے دسمبر مہینے کی 25 تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور پھر اسی چکر میں ہمارے سماج و معاشرے میں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو ان عیسائیوں کے اس تہوار یا خوشی کے موقع پر انہیں مبارکباد دیتے ہیں، ہیپی کرسمس کہتے ہیں، میری کرسمس جیسے الفاظ بولتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ الفاظ اتنے برے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے گویا کہ آپ اس بات کا عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ کا ایک بیٹا ہے۔ یہ کفریہ عقیدہ ہے، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ نے سورۃ التوبہ کی ایک آیت میں کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصرانیوں کا، عیسائیوں کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ سچائی کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اسے ان تمام چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ایک جگہ کہا کہ تم اس کو معمولی بات سمجھتے ہو۔ ہمارے سماج و معاشرے میں دیکھیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ان کی دلجوئی کے لیے یہ جملہ ہم نے کہہ دیا تو کیا غلط کیا، ان کو تھوڑی سی خوشی مل گئی، اس کو معمولی سمجھتے ہو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات۔ اللہ نے کہا سورہ مریم کی آیات کے حوالے سے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے، اللہ نے اپنے لیے لڑکا بنا لیا۔ لقد جئتم شیئا ادا، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ تم بہت بڑی بات لے کر کے آئے ہو، اور یہ اتنی بڑی بات ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ، اس کی وجہ سے آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے۔ وتخر الجبال ہدا، پہاڑ ریزہ ریزہ، چورا چورا اور پارا پارا ہو سکتا ہے۔ تم اللہ کے لیے بیٹا بناتے ہو، تم اللہ کے لیے بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہو، یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے ہیں۔ یہ تمام کفریہ عقائد ہیں، اور ایسے تمام کفریہ عقائد سے مسلمانوں کو بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے، قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ کسی کا باپ نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا، اس کے برابر، اس کے ہمسر کوئی نہیں ہے۔ تم اللہ کے لیے بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہو، اللہ کو ان تمام چیزوں کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ آسمان اور زمین کی تمام تر چیزیں اللہ کی محتاج ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے سامنے عاجز ہیں، بے بس ہیں، اور تمام چیزیں اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں، اپنا عقیدہ درست کرو، اپنے عقائد کی اصلاح کرو، کسی اور کو خوش کرنے کے چکر میں تم اپنے ایمان اور عقیدے سے سمجھوتا نہ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اس معمولی بات کی وجہ سے وہاں پہنچا دے جہاں تمہیں اللہ رب العالمین عذاب کی شکل میں مبتلا کر کے جہنم کی وادیوں میں ڈال دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بسا اوقات بندہ ایک ایسی بات کہتا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے پرواہ نہیں ہوتی، اسے لگتا ہے یہ معمولی بات ہے، معمولی کام ہے، معمولی حرکت ہے، کہہ دیا کیا جاتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، بسا اوقات بندہ ایسی بات کہتا ہے، پرواہ نہیں کرتا کہ وہ جملہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن اس ایک جملے کی وجہ سے وہ اتنا بھاری، اتنا غلط جملہ ہوتا ہے، اللہ اس کی وجہ سے اس بندے کو جہنم کے اندر اتنی دوری میں ڈال دیتا ہے جتنی دوری ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان کی ہے۔ اس لیے عقائد کے معاملے میں کسی بھی بات کو معمولی نہ سمجھو، کسی بھی حرکت کو معمولی نہ سمجھو، اپنے ایمان چیک کرو، اپنے عقائد کی اصلاح کرو، اور اپنے آپ کو پکا اور سچا مسلمان بنا کر رکھنے کی کوشش کرتے رہو۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص اور ہر خرابی سے پاک ہے، اس کی شان الگ ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اس کے لیے بڑی بڑی مثالیں ہیں، وہ اکیلا ہے، زبردست ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ فسبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔